السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جن کی بہت فضیلت بتائی جاتی ہے ان میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو پہلا عمل جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نماز کو اول وقت میں پڑھنا، پھر ہے اس کو سنتوں کے ساتھ پڑھنا، جو 12 موقعہ سنتیں ہیں ان کے ساتھ پڑھنا، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو انسان یہ 12 سنتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے، تو ان سنتوں کو ادا کرنا۔ اس کے علاوہ جو پہلے 9 دن ہیں ان کے روزے رکھنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر اگر آپ نہیں کر سکتے سنت 9 روزے پہلے نہیں رکھ سکتے تو آپ بے شک 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، لیکن وہ لازماً رکھیں۔ یوم عرفات کا روزہ، وہ روزہ رکھنے سے آپ کے پہلے، پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہے مردوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، کہ وہ مسجد میں نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہے دعائیں کرنا، مغفرت طلب کرنا، جتنی زیادہ دعائیں کی جا سکتی ہیں اتنی زیادہ دعائیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جو حاجی ہوتے ہیں وہ بھی حج میں ہر ایک سٹیپ کے بعد دعائیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں، مغفرت طلب کریں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ 9 دن مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا روزہ رکھ لیں۔ اس کے بعد ہے عرفات کے دن میں دعا کرنا افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کرنا، تکبیرات کا پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ آپ تلاوت کو زیادہ کر لیں، اگر آپ کرتے ہیں تو، نہیں کرتے تو آپ تلاوت شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو ایک پیج پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ کو پڑھنا ٹھیک بھی نہیں آتا تو 10 منٹ لگیں گے میکسیمم۔ آدھا پیج پڑھ لیں، آپ کچھ آیات پڑھ لیں یا پھر آپ سن لیں تلاوت کو۔ اور اگر آپ 9 دنوں میں 3 پارے روزانہ پڑھیں تو آپ ان 9 دنوں میں آپ ختم کر سکتے ہیں اپنا پورا قرآن۔ اس کے علاوہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی فیورٹ آیات ہے قرآن میں سے، آپ ان کو یاد کر لیں۔ فیورٹ جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تیسرے پارے میں جس طرح کچھ صورتیں آپ ان کو حفظ کر لیں۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم بولتے ہیں کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے یا ہم ارادہ نہیں کر پاتے، تو مومن کے ارادے کے بعد کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی الا یہ کہ اس کا اپنا نفس۔ تو اگر آپ اپنے نفس کو قابو کر لیں تو کچھ دنوں کے لیے ذرا خود کو ڈسپلن کر لیں تو ہم لوگ ان دنوں سے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تکبیرات کا ہے کہ ذی الحج کے شروع سے ہی آپ شروع کر دیں، پہلے دن سے پڑھنا، یا پھر آپ 13 تک پڑھیے اور پھر اس کے بعد پورے یوم عرفات میں پڑھیے، فجر سے لے کر رات مغرب کے وقت تک عرفہ کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پورا ذو الحج میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں پلے کر دیں، لیکن پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ فوت شدہ لوگوں کے لیے صدقہ دیں، اپنے لیے صدقہ دیں، پانی پلائیں، پانی کا بندوبست کرنا، کسی کام میں مدد کر دینا، کسی کو کوئی چیز سکھا دینا، اپنی سائڈ سے کوئی درخت لگا دینا، ضرورت کسی کی پوری کر دینا، یہ صدقے کے کام ہے۔ آپ صدقہ کر دیں، آپ نے فوت شدہ ریلیٹیوز ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر دیں، پھر آپ خدمت خلق کریں، آپ لوگوں کے لیے کام کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، اکیلے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ والنٹیئر کر لیں، اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے آپ والنٹیئر کر لیں کسی کام میں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ۔ پھر جو سب سے ایک بڑی سنت ہے جو یوم النحر 10th آف ذی الحج کو آتی ہے، جو کہ ہے قربانی کرنا، تو آپ قربانی لازماً کریں۔ اور سورۃ الحج میں اس کا حکم ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، لہٰذا تم بھی صرف اسی کے ہی فرما بردار رہو اللہ کے، اور اسی سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور قربانی از ون آف دا ڈیڈس کہ جب آپ خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں نا، تو آپ کے جانور جب ذبح ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ، پہلا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو قربانی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ہے کہ جو لوگ قربانی افورڈ نہیں کر سکتے وہ پیسے ڈال کے حصہ دے دیں اپنی کسی ریلیٹیو کے ساتھ۔ پھر یہ کہ اگر آپ زیادہ قربانیاں افورڈ کر سکتے ہیں تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کر دیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تقویٰ کے لیے دعا کریں، جو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آپ زیادہ سے زیادہ تقویٰ کے لیے دعا کریں، یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ اس میں ہم اللہ سے ایک ٹائم پہ اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، تقویٰ بھی مانگ رہے ہیں، ہم عافیت بھی مانگ رہے ہیں، ہم حیا بھی مانگ رہے ہیں، اور ہم حکمت بھی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ اور اللہ سے ڈر کے سارے عمل خالصتاً اللہ کے لیے کریں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو سب اعمال میں آتا ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر آپ سارے عمل کرتے رہیں اور اس میں اخلاص نہ ہو تو ہمارا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔
تو میک شور کریں کہ جب ذی الحجہ سٹارٹ ہو تو آپ ایک نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں یہ خالصتاً آپ کی رضا کے لیے اور صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ کا کیے ہوئے عمل ضائع نہ ہو جائے۔ شیطان آئے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن آپ اپنی بیسٹ کریں کہ آپ اپنی نیت پر ڈٹے رہیں، اپنی نیت کو ہر تھوڑی دیر بعد ریوائز کیا کریں۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک دفعہ خود کو اپنی نیت ریوائز کرایا کریں کہ میں خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ صدقہ دے رہے ہیں تو اب صدقہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اپنی نیت کو ایک دفعہ ریپیٹ کریں۔ تو یہ ہے کہ بار بار اس چیز کو کرنے سے ہی آپ کی اس کے اندر ثابت قدمی، آپ ڈٹرمنٹ رہتے ہیں اس چیز میں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اسے نجات بھی دیتا ہے پھر، اور اس کے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے۔ تو جب آپ ڈرتے ہوئے اللہ سے اعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ سب کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی اور ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو جتنا ہو سکے ان 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ کہ ہم یہ نیکسٹ اس کے اگلے سال کے 10 دن دیکھ سکیں گے یا نہیں، تو میک شور کہ آپ ان 10 دنوں میں سے زیادہ سے زیادہ فائدے لے سکیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن رکھے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر سکیں۔ تو آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے علاوہ جو ایک دعا ہے یوم عرفات کے دن کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کو یاد کر لیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ یہ تمام نبیوں کی دعا رہ چکی ہے، تو یہ دعائیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی بکلٹس آپ کو مل جائیں گی گوگل سے PDF فارم میں، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اوپر سے کچھ دعائیں یاد کر لیں۔ یہ بھی ایک بہت افضل عمل ہے اگر آپ دعاؤں کو یاد کر لیں کچھ۔ تو بی شیور دیٹ یو میک موسٹ فرام دیز 10 days، اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔